کلاس 3 آج ہم پڑھیں گے سبق سیرت النبی، ہمارے پیارے نبی کی حیات طیبہ کے بارے میں، یعنی ان کی زندگی کے بارے میں۔ آپ نے یہ تو شروع سے ہی پڑھا ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ان کے والد حضرت عبداللہ فوت ہو چکے، اور جب وہ 6 سال کے ہوئے تو ان کی والدہ کا انتقال ہوا، پھر وہ دادا کے پاس رہے، پھر ان کا انتقال بھی 2 سال کے بعد ہو گیا، تو دادا کی وفات کے بعد وہ اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ رہنے لگے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب 9 برس کے ہوئے تو ابو طالب نے تجارت کے غرض سے شام جانے کا ارادہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ساتھ جانے کی خواہش کی۔ شام کا سفر طویل تھا اور دشوار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی چھوٹے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نے منع کیا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصرار پر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے گئے۔ راستے میں ایک جگہ ابو طالب کا قافلہ ٹھہرا۔ وہاں ایک عیسائی راہب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر چونک گیا اور ابو طالب سے پوچھا کہ یہ لڑکا کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ میرا بیٹا ہے۔ راہب نے کہا یہ تمہارا بیٹا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کا چہرہ نبی کا چہرہ ہے۔ ہماری کتابوں میں آخری نبی کا ایک نشانی یہ ہے کہ وہ یتیم ہوں گے۔ اس لڑکے میں آنے صفحہ نمبر 28 پڑھا ہے، صفحہ نمبر 29 پہ اس لڑکے میں آنے والے نبی کی تمام نشانیاں موجود ہیں۔ اس بچے کو یہودی کی حفاظت کرنا تھا۔ اس کے بعد قافلہ بصرہ پہنچا۔ بصرہ میں ان کی ملاقات عیسائیوں کے سب سے بڑے راہب بحیرہ سے ہوئی۔ بحیرہ نے بھی ابو طالب سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوالات کیے اور ابو طالب سے کہا کہ تمہارا بھتیجا نبی ہے اور بڑی شان والا ہے۔ ہمارے کتابوں میں ان کے نبی ہونے کی ساری علامت موجود ہیں۔ یہودیوں نے ان کی پوری حفاظت کرو۔ یہودیوں سے ان کی پوری طرح حفاظت کرو۔ اگر انہوں نے ان میں نشانیاں دیکھ لی تو وہ انہیں نعوذ باللہ قتل کرنے کی کوششیں کریں گے۔ ابو طالب بحیرہ کی باتوں میں سے خوفزدہ ہو گئے۔ انہوں نے اپنا سامان بصرہ میں ہی فروخت کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ واپس آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت خدیجہ سے نکاح۔ بچپن سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت اور ایمانت کی وجہ سے لوگوں میں امین اور صادق کے نام سے مشہور تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جوان ہوئے تو آپ نے تجارت شروع کی۔ قریش کے ایک مالدار خاتون حضرت خدیجہ کو تجارت کے لیے ایک سچے آدمی کی ضرورت تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کے بارے میں سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلوایا اور دگنے معاوضے پر تجارت کا پیشکش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کے مشورے کے بعد اس پیشکش کو قبول کیا اور تجارت کا سامان لے کر شام روانہ ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا تجارتی سفر تھا۔ اس سفر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا غلام مصرع بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ مصرع کو حضرت خدیجہ نے حکم دیا کہ ہر معاملے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہی سفر پر روانہ ہوئے، اللہ کی طرف سے ایک بدلی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کر دیا جو سفر کے آخر تک رہا۔ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تجارت میں بہت نفع ہوا۔ حضرت خدیجہ کو اس سے پہلے کبھی نہ ہوا۔ واپسی کے سفر بھی میں مصرع کے پاس جو اونٹنیاں تھیں وہ تھکن سے چل نہیں پا رہی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قبر پر ہاتھ پھیرا اور پھر پڑھ کر دم کیا، جس کی وجہ سے وہ اونٹنیاں بہت تیز چلنے لگیں۔ اگلے صفحے پہ صفحہ نمبر 30 پہ اگلے پیج صفحہ نمبر 30 پہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس مکہ پہنچے تو مصرع نے حضرت خدیجہ کے سارے معجزات سنائے، جن سے وہ بہت متاثر ہوئی۔ انہوں نے اپنے چچا کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھیجا، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کر لیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کے تھے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 سال کی تھیں۔ حجر اسود کی تصنیب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال کی ہوئی تو مکے میں سیلاب آیا، جس کی وجہ سے کعبہ کی دیواریں ٹوٹ گئیں۔ کعبے کی مرمت کا فیصلہ ہوا اور طے ہوا کہ اس کی تعمیر میں حرام مال شامل نہیں کیا جائے گا۔ جب خانہ کعبہ کی تعمیر کا کام مکمل ہو گیا تو قریش کے لوگوں میں جھگڑا ہوا کہ حجر اسود کو اس کی جگہ پر کون رکھے گا۔ حجر اسود سیاہ رنگ کا جنت کا پتھر تھا، اس کی بڑی شان ہے، اس لیے یہ قبیلہ اس کام کو خود کرنا چاہتا تھا۔ یہ جھگڑا اس حد تک بڑھ گیا کہ لوگ ایک دوسرے کو قتل کرنے پر تل گئے۔ آخر یہ طے پایا کہ اگلے دن جو شخص سب سے پہلے حرم میں داخل ہوگا اس سے فیصلہ کرائیں گے اور اس کا فیصلہ سب کو ماننا پڑے گا۔ صفحہ نمبر 31 پہ اللہ کی قدرت کے اگلے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی سب پکار اٹھے، یہ تو امین ہیں، ہم ان پر راضی ہیں۔ وجہ اسی
کہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ صاف انصاف کے ساتھ فیصلہ کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر منگوائی، اس پر زمین پر بچھایا اور حجر اسود کو اس چادر پر رکھ دیا۔ پھر ہر قبیلے کے سردار اس چادر کے ایک ایک کونا پکڑ کر اٹھانے لگے، سب حجر اسود کو اس کے مقام تک لے آئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے حجر اسود کو اٹھایا، اس کو جگہ پر رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس فیصلے سے تمام قبیلے خوش ہو گئے اور لڑائی ختم ہو گئی۔ غار حرا میں خلوت نشینی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 40 سال کی ہوئی تو قریب ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تنہائی کا شوق پیدا ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے کچھ فاصلے پر واقع قبل پہاڑی جبل نور پر چلے جاتے اور وہاں وقت گزارتے۔ اس غار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی دن رہتے اور رات میں کی عبادت کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ کھانا لے کر آتے، جب کھانا ختم ہو جاتا تو پھر گھر تشریف لے جاتے اور سامان لے کر واپس آ جاتے۔ صفحہ نمبر 32 پہ پڑھیں گے۔ آخر ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لے کر آئے اور کہا، اے محمد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں اور میں جبرائیل ہوں۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سورہ علق کی چند آیات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرائیں۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا کی۔ رواداری کی چند واقعات۔ خیبر کی ایک یہودی عورت صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنا چاہتی تھی۔ اس نے ایک بکری کا گوشت میں زہر ملایا اور اسے پکا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ اس کو کھانا شروع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلا ہی لقمہ منہ میں ڈالا تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اصل بات بتا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً وہ لقمہ اگل دیا اور صحابہ ایک رضی اللہ عنہ سے ہاتھ رکنے کو فرما دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ اس نے زہر ملانے کا اقرار کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے معاف کر دیا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام نہیں لیتے تھے۔ بردباری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار کہیں جا رہے تھے، آپ کے پاس ایک دیہاتی آیا اور آپ کی چادر کھینچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ مجھے اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے کچھ دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شانہ مبارک پر اس چادر کے کنارے سے نشان پڑ گئے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے صحابہ سے فرمایا کہ اسے کچھ مال دے دو۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سایہ دار درخت کے نیچے آرام فرما رہے تھے۔ اس درخت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار لٹکی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آنکھ کھلی تو دیکھا کہ نزدیک ایک آدمی کھڑا ہے، اس کے ہاتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار ہے۔ وہ کہنے لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھ سے کون بچائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اطمینان سے فرمایا اللہ۔ یہ سن کر وہ کانپنے لگا اور تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر تلوار اٹھا لی اور فرمایا اب تمہیں کون بچائے گا؟ وہ شخص بولا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچائیں گے۔ وہ شخص بولا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف کر دیا۔ اگلے صفحے پہ صبر و تحمل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے پہلے طائف تشریف لے گئے۔ اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ امید تھی کہ وہ مسلمان ہو جائیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کرنے لگیں گے۔ طائف پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کے سرداروں سے ملاقات کی اور انہیں اسلام کی دعوت دی۔ ان سرداروں نے نہ صرف یہ دعوت قبول کرنے سے انکار کیا بلکہ کچھ آوارہ لڑکوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ مذاق اڑایا، پتھر برسایا۔ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں پاؤں لہو لہان ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے خون سے بھر گئے۔ ایسے میں جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اگر آپ چاہیں تو ان کو پہاڑوں کے درمیان اس قوم کو کچل دیا جائے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع فرمایا اور طائف کے لوگوں کے حق میں دعا فرمائی۔ اگلے صفحے پہ حسن معاشرت۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی۔ حالانکہ وہ بچے تھے اور کام میں غلطی کر جاتے تھے، ان کے کام میں اکثر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے مطابق نہ ہوتے، اس کے باوجود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نہ کبھی ڈانٹا اور نہ کبھی سزا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ میں سے کوئی انہیں کسی نقصان پر تنبیہ کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے روک دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن معاشرت صرف مسلمانوں کے لیے خاص نہ تھا بلکہ کفار بھی اس سے فائدے حاصل کرتے۔ ایک کافر عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اکثر کوڑا پھینکا کرتی تھی۔ ایک دن اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوڑا نہ پھینکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ دریافت کی تو معلوم ہوا کہ وہ بیمار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے اس کے گھر تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حسن سلوک دیکھ کر وہ مسلمان ہو گئی۔ اچھا، یہاں مزید معلومات میں لکھا ہے امہات المومنین کے نام، ٹھیک ہے، اور ہمارے پیارے نبی کی بیٹیوں کے نام۔ کتنی بیٹیاں تھیں ان کی؟ 4 بیٹیاں تھیں۔ صفحہ نمبر 35 پہ حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ۔
ٹھیک ہے، اس کے سوال جواب اور اس کی جو ہے ہاں صحیح غلط یہ آپ کو PDF فائل میں بنا کے دی جائے گی. آپ اس کو سبق کو پڑھیے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں. اوکے کلاس، اللہ حافظ.